امام بخاری نے پہلا تھپڑ علمی ان کے منہ پہ یہی مارا ہے. انہوں نے پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے. 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس کتاب میں. پہلی حدیث انہوں نے لی ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, جب رکوع میں جاتے تو کندھوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے. اچھا, وہ عام بندہ تو اس سے ویسے ہی گزر جاتا ہے کہ حضرت علی سے کیوں حدیث لی ہے. حضرت علی سے اس لیے لی کہ اگر حضرت ابوبکر کے زمانے میں کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ حدیث نماز کا طریقہ منسوخ ہو چکا ہے تو حضرت عمر کو پتا چل گیا ہوگا. اگر ان کو بھی غلطی لگی ہے تو عثمان کو پتا چل گیا ہوگا کہ عثمان کو بھی غلطی لگی ہے. تو علی تو چوتھے خلیفہ, اس کے بعد تو کام ہی ختم ہو گیا تھا, کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اگر مولا علی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو مولا علی تو تینوں خلفاء کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین, آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا. میں اس کے کلپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سامعین, مرزا نے یہ کہا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے منہ پر علمی تھپڑ مارا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب جز رفع الیدین میں پہلی روایت ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے. اور پھر سامعین, مرزا نے یہاں یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ امام بخاری نے پہلی روایت ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لیے لکھی ہے کہ رفع یدین منسوخ نہیں ہوا. تو سامعین, مرزا کی اس بات کا میں مفصل جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے سامعین, مرزا نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ ہے جز رفع الیدین. تو اب سامعین, یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ کیا جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. تو سامعین, اس سلسلہ میں یہ میرے ہاتھ میں کتاب بستان المحدثین ہے جس کے لکھنے والے محدث کبیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور سامعین, اس کتاب کا صفحہ نمبر 139 ہے. اس کتاب میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب رفع الیدین للبخاری و کتاب الجمعہ للنسائی, ان دونوں کتابوں کے تفصیلی حالات کا کچھ پتہ نہیں چلا. سامعین ذرا دوبارہ سنیے. فرماتے ہیں کتاب رفع الیدین للبخاری و کتاب الجمعہ للنسائی, ان دونوں کتابوں کے تفصیلی حالات کا کچھ پتہ نہیں چلا. مرزا صاحب شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جز رفع الیدین مجہول کتاب ہے, جز رفع الیدین مجہول کتاب ہے. اور پھر سامعین, اس کتاب کو روایت کرنے والا محمود بن اسحاق ہے, اور محمود بن اسحاق کی توثیق کتب اسماء الرجال میں کہیں بھی منقول نہیں ہے. کتب اسماء الرجال میں اس کی توثیق کہیں بھی منقول نہیں ہے. یعنی کتاب کو روایت کرنے والا بھی مجہول ہے اور کتاب جز رفع الیدین بھی مجہول ہے. اب آپ سامعین خود فیصلہ کریں کہ ایک مجہول کتاب میں سے روایت پڑھنا اور پھر روایت پڑھ کے شور مچانا اور اسے امام بخاری کا علمی تھپڑ کہنا, سامعین یہ خود بہت بڑی جہالت ہے. اور اگر سامعین یہ اتنی ہی صحیح روایت تھی تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے, اگر یہ اتنی صحیح روایت تھی امام بخاری کا جسے اس نے علمی تھپڑ کہا ہے, اگر یہ اتنی صحیح روایت تھی تو میرا سوال یہ ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں کیوں نہیں لکھا. تو سامعین آپ ذرا غور کریں, امام بخاری کا اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں نہ لکھنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ روایت امام بخاری کے نزدیک صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے یا پھر یہ کتاب امام بخاری کی کتاب نہیں ہے. تو سامعین پتہ چلا جز رفع الیدین کتاب امام بخاری سے ثابت نہیں ہے. اب آئیں اس سے آگے سامعین, بقول مرزا کے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے جز رفع الیدین, کیونکہ سامعین یہی روایت سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے جو مرزا پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے. یہ روایت سامعین سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اور یہاں دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے, اس روایت کا مدار عبد الرحمن بن ابی الزناد پر ہے.
ذرا غور کریں، اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے، اس کا جو مدار ہے وہ عبد الرحمن بن ابی الزناد پر ہے، اور سامعین عبد الرحمن بن ابی الزناد جمہور محدثین کے نزدیک سخت ضعیف اور مجروح ترین راوی ہے۔ دوبارہ غور کریں، عبد الرحمن بن ابی الزناد جمہور محدثین کے نزدیک سخت ضعیف اور مجروح ترین راوی ہے۔ اب آئے سامعین اس کتاب کی طرف جس میں سے مرزا نے روایت پڑھی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب جز رفع الیدین ہے، جز رفع الیدین، اور اس کتاب میں اس روایت کا نمبر 1 ہے، اور سامعین سنن ترمذی میں اس روایت کا نمبر 3423 ہے، اور سنن ابن ماجہ میں نمبر 864 ہے۔ اور اب میں اس روایت کی سند آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اخبرنا اسماعیل ابن ابی اویس حدثنی عبد الرحمن ابن ابی الزناد۔ غور کریں سامعین، اخبرنا اسماعیل ابن ابی اویس حدثنی عبد الرحمن ابن ابی الزناد۔ آگے سامعین پھر وہی روایت ہے جو مرزا پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ سامعین میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس روایت کا مدار، اس روایت کا مرکزی راوی جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی الزناد ہے، اور وہ جمہور محدثین کے نزدیک سخت ضعیف اور مجروح ترین راوی ہے۔ اب آئے سامعین میں اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تہذیب التہذیب ہے، تہذیب التہذیب، جس کے لکھنے والے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ مصر کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کی جلد نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر 300 ہے۔ اس کتاب میں سامعین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین آپ فرماتے ہیں اس عبد الرحمن بن ابی الزناد کے متعلق لیس بشیء، لیس بشیء، کہ یہ راوی کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ راوی کچھ بھی نہیں ہے، یہ راوی کچھ بھی نہیں ہے۔ مرزا صاحب ویسے تو آپ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کر بزرگان دین کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، بابے تو شے ہی نہیں ہے۔ اب آپ سے کیا اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک طرف تو تم بزرگان دین کے متعلق کہو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف ایسی روایات پڑھو جن کے راویوں کے متعلق امام فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرما رہے ہیں لیس بشیء، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ہوش کے ناخن نے جنہیں آئمہ جرح و تعدیل کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسے راویوں کی روایات پڑھ کے تم شور مچا رہے ہو۔ اور پھر اس سے آگے سامعین امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مضطرب الحدیث، کہ اس کی حدیثوں میں اضطراب ہے۔ اور پھر اس سے آگے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قان عند اصحابنا ضعیفا، کہ یہ ہمارے اصحاب کے نزدیک، ہمارے شیوخ کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرماتے ہیں یعقوب بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فی حدیثہ ضعف، کہ اس کی حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی ہیں۔ اور پھر امام عمر بن علی فرماتے ہیں فیہ ضعف، کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ امام ساجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ ضعف، کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سامعین ذرا سنتے آئیے گا، جس روایت کو پڑھ کے مرزا شور مچا رہا تھا اور جسے امام بخاری کا علمی تھپڑ کہہ رہا تھا، اس روایت کے راوی کا حال کیا ہے؟ امام ابن سعد فرما رہے ہیں ضعیف، کہ یہ راوی ضعیف ہے، کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے۔ اور اس سے آگے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس بالحافظ، کہ یہ کمزور حافظے والا ہے، کیا ہے؟ کمزور حافظے والا ہے۔ اور اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الجامع فی الجرح والتعدیل ہے، الجامع فی الجرح والتعدیل۔ اور سامعین اس کتاب میں دو جلیل القدر امام، امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں جلیل القدر امام فرما رہے ہیں ضعیف، کہ یہ عبد الرحمن بن ابی الزناد ضعیف راوی ہے۔ مرزا کچھ شرم کرو، عبد الرحمن بن ابی الزناد کیا ہے؟ ضعیف راوی ہے۔ ایسے مجروح ترین راوی کی روایت پڑھنا اور اسے امام بخاری کا علمی تھپڑ کہنا، در حقیقت یہ تمہاری علمی جہالت ہے۔ اس سے آگے سامعین آئیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المحلہ ہے،
المحلہ جس کے لکھنے والے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 10 ہے، اور سامعین یہ کتاب بھی مصر کی مطبوع ہے۔ اس کتاب میں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعیفاً جدا، کہ یہ راوی سخت ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن ابی الزناد سخت ضعیف راوی ہے۔ اس سے آگے ہے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تہذیب الکمال ہے، تہذیب الکمال جس کے لکھنے والے حافظ مزی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب پر تحقیق ہے الدکتور بشار عواد معروف کی۔ وہ ابن حبان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن ابی الزناد کمزور حافظے والا ہے، خراب حافظے والا ہے، اور پھر فرماتے ہیں فلا یجوز الاحتجاج بخبرہ اذا انفردا، فرماتے ہیں اس کی حدیث کے ساتھ احتجاج جائز نہیں ہے جب یہ اکیلا ہو، اور سامعین اس روایت میں بھی یہ اکیلا ہی ہے۔ امام ابن حبان فرما رہے ہیں کہ اس کی حدیث سے احتجاج جائز ہی نہیں ہے جب یہ اکیلا ہو۔ اور سامعین جو کتاب میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تہذیب الکمال حافظ مزی رحمت اللہ علیہ کی، سامعین اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 400 ہے۔ امام ابن حبان کے حوالہ سے دکتور بشار عواد لکھ رہا ہے کہ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث سے احتجاج جائز نہیں ہے اذا انفردا، جب یہ اکیلا ہو۔ تو سامعین یہ تھے 12 حوالہ جات جو میں نے آپ کے سامنے مختلف محدثین کے پیش کیے کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد سخت ضعیف اور مجروح ترین راوی ہے، جو روایت مرزا پڑھ رہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس روایت کا مرکزی راوی جس کی جرح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سخت ضعیف راوی ہے۔ اب حوالے اتنے اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن بات طوالت پکڑ جائے گی، تو سامعین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ روایت جسے مرزا پڑھ کے شور مچا رہا تھا، جسے امام بخاری کا علمی تھپڑ کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امام بخاری نے ان کے منہ پہ علمی تھپڑ مارا ہے، در حقیقت مرزا صاحب امام بخاری کا وہ علمی تھپڑ تمہارے منہ کی طرف لوٹ آیا ہے کہ تم ایسی روایت پڑھ رہے ہو جس کا راوی عبد الرحمن بن ابی الزناد سخت ضعیف اور مجروح ترین راوی ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے مرزا کی بیان کردہ روایت کو جمہور محدثین کے حوالہ جات سے ضعیف ثابت کیا، اور اب میں آپ کے سامنے صحیح السند روایت پیش کرنے لگا ہوں، اور سامعین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور روایت پیش کرنے سے پہلے میں مرزا کو چیلنج کرتا ہوں، مرزا تمہارے پاس ٹائم قیامت تک ہے، جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں اس روایت کے کسی ایک راوی کا ضعیف ہونا ثابت کرو، تمہارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے۔ ویسے تو تم لوگوں کو ٹائم دیتے ہو، میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں، تمہارے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، لیکن قیامت آ سکتی ہے مرزا، تم اس روایت کے کسی ایک راوی کو بھی ضعیف ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آئے سامعین روایت کی طرف۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، لکھنے والے امام بخاری کے شیخ امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ اور مرزا صاحب یہ اب امام بخاری کے شیخ کا علمی تھپڑ ہے جو تمہیں لگنے والا ہے۔ سامعین ذرا غور کیجئے گا، امام بخاری کے شیخ امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں روایت لائے ان عاصم ابن قلیب ان ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، کہ حضرت علی شیر خدا آپ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سامعین ذرا دوبارہ سنیے گا، ان عاصم ابن قلیب ان ابیہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، جب حضرت مولا علی نماز شروع کرتے، نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہ کرتے۔ مرزا صاحب اگر علمی جرت ہے تو اس روایت کے کسی ایک راوی کا ضعف ثابت کرو۔ اب آئے سامعین میں اس روایت کی تصحیح آپ کے سامنے دیگر محدثین کے حوالہ جات سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اس سلسلہ میں سامعین یہ میرے ہاتھ میں
جلیل القدر امام جرح و تعدیل امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب العلل ہے، اور سامعین یہ سعودی عرب کی مطبوع ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 107 ہے۔ فرماتے ہیں ان ابی بکر النحشلی موقوفا علی علی وهو الصواب، امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ امام ابو بکر النحشلی نے اس روایت کو حضرت علی سے موقوف روایت کیا، وَهُوَ الصَّوَابُ، اور یہ روایت صحیح ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پتہ چلا یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت علی کا اپنا عمل جو میں نے پیش کیا ہے، یہ روایت امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح معانی الآثار ہے، لکھنے والے جلیل القدر امام فقیہ ہیں، محدث ہیں، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 639 ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے آگے آئے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب نصب الرایا ہے، نصب الرایا، جس کے لکھنے والے امام زیلعی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، اور امام زیلعی رحمت اللہ علیہ بھی اس روایت کے متعلق فرما رہے ہیں وَهُوَ أَصْلٌ صَحِيحٌ، کہ یہ روایت کیا ہے؟ یہ اثر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مرزا صاحب ذرا غور کرو، یہ اثر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں علاء الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شرح سنن ابن ماجہ ہے، شرح سنن ابن ماجہ، اور سامعین یہ بھی مصر کی مطبوع ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین اس کتاب میں علاء الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اور اس کتاب کا سامعین صفحہ نمبر 430 ہے، فرماتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ روایت صحیح ہے سامعین، جو میں نے آپ کے سامنے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل پیش کیا ہے، اس کے متعلق علاء الدین مغلطائی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب عمدۃ القاری ہے، لکھنے والے جلیل القدر امام علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 5 ہے، اور مرزا یہ وہی علامہ بدر الدین عینی ہیں جن کے نام کی تم گردانیں پڑھتے ہو، اور جن کے حوالہ جات بھی تم نے اپنے ریسرچ پیپر میں نقل کی ہیں۔ اور سامعین علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 492 ہے، فرماتے ہیں وَإِسْنَادُ حدیث عاصم ابن قلیب صحیح علی شرط مسلم، فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم ابن قلیب کی حدیث صحیح ہے، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب سامعین میں آپ کے سامنے ایک اور روایت، اس روایت کی تائید میں پیش کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس روایت کے پیش کرنے کے بعد قالا قیلا کی گنجائش بھی نہیں رہے گی، اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، لکھنے والے امام بخاری کے شیخ امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، اور سامعین اب روایت سماعت کریں۔ ان ابی اسحاق قال کان اصحاب عبد اللہ واصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ۔ اب ذرا سنیے گا، امام ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تمام شاگرد، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شاگرد لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر نماز کے شروع میں، یعنی نماز کو جب شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں قال وکی ثم لا یعودون۔ اب سامعین سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تمام شاگرد، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے،
دونوں صحابیوں کے تمام شاگرد نماز جب شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہ کرتے۔ اب سامعین یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی آپ کے تمام شاگرد صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کر رہے ہیں، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کر رہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو سامعین وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مولا علی آپ کو ترک رفع یدین کرتے دیکھا، آپ بھی نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی بات کو آپ کے شاگردوں نے دیکھا اور انہوں نے بھی اسی عمل کو اختیار کیا۔ تو سامعین دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے مرزا کی بیان کردہ روایت کا دوف جمہور محدثین سے ثابت کیا، اور پھر اس کے بعد صحیح السند روایت اور خود حضرت مولا علی کا عمل پیش کیا کہ آپ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہ کرتے، اور آپ کے عمل کے بعد آپ کے تمام شاگردوں کا عمل بھی پیش کیا کہ آپ کے تمام شاگرد بھی نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہ کرتے۔ تو سامعین دیکھیں، آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے مرزا کی بات کا مکمل جواب دیا اور اس کے سامنے صحیح السند روایت پیش کی۔ انشاءاللہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے حقیقت کھل کے واضح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس بندے کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔